دوستو پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک ایسا نسور ہے جس کا لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ موجودہ دور میں فحش انڈسٹری نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ شکنجہ مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جب بھی آپ انڈسٹری کے بارے میں سوچتے ہوں گے تو ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہوں گے کہ آخر یہ کھیل شروع کب ہوا اور دنیا کی پہلی پورن فلم کس طرح شوٹ کر کے ریلیز کی گئی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں انہی سوالوں کے جواب دینے والا ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس بھیانک دھندے کے آغاز کو سمجھنے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو دنیا کی سب سے پہلی ویڈیو 28 دسمبر 1895 کو ریلیز کی گئی، جس کے بعد سینما یورپ سمیت دنیا بھر کا اہم حصہ بن گیا، اور پھر 1902 میں دنیا کا سب سے پہلی فلم ریلیز ہوتی ہے جس میں لوگوں کو چاند کی جانب سفر کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جبکہ اس فلم کا نام بھی آ ٹرپ ٹو مون تھا۔ اس کے پورے 2 سال بعد آسٹریلیا سے دی سلیو مارکیٹ کے نام سے ایک فلم منظر عام پر آتی ہے، جو دنیا کی سب سے پہلی فحش یا پورن فلم تھی جس میں فحش مناظر اور جنسی گفتگو کو سر عام دکھایا گیا تھا۔ اس فلم کو آسٹریلیا کی ایک کمپنی نے کاسٹ کیا تھا جس نے اس فلم کے بعد فحش تصاویر کو پرنٹ کروا کر بیچنا شروع کر دیا، جن کی مدد سے لوگوں میں مزید فحش تصورات کو پیدا کیا گیا، اور یہ کمپنی تصاویر کے ذریعے لوگوں کو اپنی فلم کی جانب راغب کرتی تھی، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ ان کی پہلی فلم ہی سپر ہٹ ہو گئی۔ کیونکہ یہ ایک فلمی دنیا کا آغاز تھا اس لیے اس وقت کوئی سینئر بورڈ بھی نہیں تھا، اس لیے دی سلیو مارکیٹ نامی اس فلم نے آسٹریلیا کی اس کمپنی کو راتوں رات دولت کے ڈھیر پر کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن دوستو اس کمپنی کا مالک ایک نہایت چالاک اور شاطر انسان تھا۔ اسے پتا تھا کہ کسی بھی مذہب میں جسم کی نمائش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ پورنوگرافی کے قوانین آتے ہی اس کی فحش موویز پر پابندی لگا دی جائے گی، لہٰذا اس نے پورنوگرافی کے حق میں ملک گیر مہم چلائی تاکہ پورن انڈسٹری کے خلاف قوانین آنے سے پہلے عوام کو اپنے ساتھ ملا سکے۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے اس نے اس وقت کے بڑے بڑے صحافیوں کالم نگاروں کو پیسے کی مدد سے اپنے ساتھ ملا لیا، اور پورنوگرافی کے حق میں اشاعت کرنے کے لیے ان صحافیوں کو بڑی رقم کی پیشکش کر دی، لہٰذا اس طرح وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا ان صحافیوں نے اخباروں کے ذریعے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، جن میں سے کچھ نے کہا کہ سیکس ایک قدرتی عمل ہے، لہٰذا اس کو فلم کی صورت میں دکھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے مذہبی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جب فلاں دیوی نہاتی تھی تو بہت سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے، لہٰذا ان مناظر کو فلم کی صورت میں لوگوں تک پہنچانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن دوستو ان سب اقدامات کے باوجود 1910 میں آسٹریلیا کی عدالت نے فحش مواد پر پابندی لگا دی اور اپنے قوانین میں لکھا کہ فلموں میں عورت کو صرف اپنی کمر کا حصہ دکھانے کے علاوہ کوئی حصہ دکھانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ بیٹھنے کی حالت میں ہوگی، جبکہ اسے تجاوز کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ دوستو آسٹریلوی عدالت کے یہ قوانین دنیا کی پہلی پورن فلم بنانے والے یعنی دی سلیو مارکیٹ کے مالک کے لیے بہت بھیانک ثابت ہوئے، اور 1911 میں پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے اور اس کے ٹرپل منزلہ اسٹوڈیو کو آگ لگا دی گئی، جبکہ فلم میں کام کرنے والے پورن سٹارز کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اس فلم کے مالک کو حالات کا پہلے سے ہی اندازہ ہو چکا تھا، لہٰذا وہ افریقہ کی جانب بھاگ گیا، اور اس طرح 1911 سے 1914 کے دوران مکمل طور پر پورن انڈسٹری کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن حکمرانوں کی غلط پالیسیوں اور غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے جلد ہی اس انڈسٹری نے دوبارہ قدم جمانے شروع کر دیے، اور 1920 تک پوری یورپی تہذیب پورنوگرافی کے زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی، سال سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے، اور پھر 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے یہ تصاویر پر مشتمل تھا، لیکن جب اسے ویڈیوز کی صورت میں دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی تو اس کے جواب میں نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ جرم قرار دیا گیا۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ انٹرنیٹ نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے، اور اب یہ فحش مواد اور پورن فلمز بس چند کلک کی دوری پر ہیں، جن کو جب بھی کوئی چاہے اپنی مرضی کے مطابق دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2015 کی گوگل رپورٹ کے مطابق روزانہ 90 لاکھ پاکستانی پورن ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، جبکہ بھارت سے روزانہ 6 کروڑ لوگ یہی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پورن انڈسٹری روزانہ کروڑوں ڈالر کماتی ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میرا نام محمد طیب ہے اور میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔